السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کس کس پہ سردیاں آ گئی ہیں۔ سیریسلی میرے گھر والے کہنے لگے ہیں کہ تمہارے اوپر سب سے پہلے سردی آ رہی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یس سردیاں آ رہی ہیں۔ مجھے اتنی زیادہ سردی لگتی ہے، ابھی جو صحیح سے سردیوں والے مہینے بھی نہیں آئے اور ابھی سے میں کمبل میں لپٹ کے وائس اوور کر رہی ہوں۔ سیریسلی اتنی سردی۔ خیر، ہم نازک لوگ ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ لگتی ہے، رائٹ؟ اور کون کون نازک ہے؟ اور ہاں، وہاج کو لے کے کل کمنٹس تھے کہ وہاج جو ہے صرف بھٹکا ہوا تھا، گناہ گار نہیں تھا۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بار نہ گناہوں کے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم لوگ یہ سوچ کے بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں معافی مانگ لیں گے، کل کو توبہ کر لیں گے یا بعد میں کر لیں گے۔ نو، آپ کو چاہیے کہ آپ جس ٹائم گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے، آپ ریئلائز کرو اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اس چیز کی، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ کے کہ اگلا پل پتہ نہیں مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہر بار آپ کو کہانی میں یہ سبق نہیں ملے گا کہ آپ گناہ کرتے جاؤ، آخر میں آ کے آپ توبہ کر لیجیے گا۔ وہاج کو لے کے آپ لوگوں کو سبق ملے گا کہ ہر بار آپ کو جو ہے بعد میں توبہ کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے جب غلطی کریں فوراً سے توبہ کر لیں۔ ہم لوگ انسان ہیں، ٹھیک ہے، خطا کا پتلا ہے انسان، غلطیاں ہم سے ہوں گی، ہم جتنا مرضی خود کو ان چیزوں سے روک لیں لیکن پھر بھی ہم غلطیاں کریں گے، لیکن ان غلطیوں پہ ڈٹ جانا اصل کفر ہے، ٹھیک ہے، اصل گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اکڑے نہ، ہم اس غلطی پہ ڈٹے نہ، ہم ان کی معافی مانگ لیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم معافی مانگ لیں گے اور گناہ کرنی یہ سوچ کے، نہیں، یہ بھی نہ سوچیں، یہ پھر وہی آ جائے گا کہ پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے گا نہیں۔ تو پہلے غلطی کرنے سے گریز کریں، اپنے آپ کو بہت بہت حد تک روکنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں روک پاتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی جھوٹ ہے، امی کے سامنے جھوٹ بول دیا ہے اور ہم لوگ جھوٹ بولنے سے خود کو باز نہیں رکھ پاتے۔ ضروری ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنا، لیکن وہ تو ہے ایک گناہ، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے روکا کریں۔ میں نے بہت چھوٹا سا گناہ بتایا، ٹھیک ہے، آج کل اللہ معاف کرے ہم لوگ بہت بڑے بڑے گناہ کرنے لگے ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھ چکے ہیں۔ تو پلیز اس کہانی سے، وہاج کی کہانی سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہمیں ہر بار توبہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے یہ سوچنا بند کر دیں کہ آج ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، کل کو ہم لوگ توبہ کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کل آپ کے نصیب میں نہ ہو، تو فوراً سے توبہ کریں۔ اور آج جمعہ تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو صرف 22 پیجز کی ملی ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ ٹارگیٹ پورا نہیں کر رہے ہو۔ میں کیا کروں بتائیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں ایپیسوڈ روک دوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایپیسوڈ روک بھی دوں گی اگر تو آپ لوگوں نے ٹارگیٹ پورا نہیں کیا تو، اوکے؟ وہ زمل کو ریلیکس کرواتے، کال بند کر کر پریشان سا یہاں وہاں دیکھنے لگا، جب اس کی نظر سامنے ایک کشتی پر پڑی۔ اس جزیرے پر آنے کے لیے ایک جانب سے کشتیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ذیحال وہ دیکھتے اس جانب آیا، بلیک شیڈو بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ یقیناً اسے اس کی ضرورت پڑنے والی تھی، اور پھر ہوا بھی یہی تھا۔ اس بیچارے کو بلیک شیڈو کے ہی کپڑے پہننے پڑے، اسکن رنگ کی پینٹ پر وائٹ باریک کپڑے والی شرٹ، جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے اور فولڈ ہوئے کف سے جھانکتی گوری بازو پر چمکتی ہوئی سلور گھڑی، بال پرکشش انداز میں ماتھے پر بکھرے پڑے۔ وہ دل دھڑکا دینے والی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک شیڈو جو ہاتھ میں اپنا موبائل لیے
کچھ دیکھ رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے پاشا کو دیکھ یکدم سے سیدھا کھڑا ہوا، لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ ہوا پورے اپنے جوبن پر تھی، ایسے جیسے کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہو۔ موسم کافی ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس ڈریس میں کچھ زیادہ ہینڈسم لگ رہے۔ اس کے شریر انداز سے چھیڑنے پر پاشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب تم جیسے چھڑے چھانٹ کو کیا پتا کہ بیوی کا خوف کیا ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار ایسی میچ رنگ کی ڈریسنگ کر آیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ کلر کمبینیشن اسے مزید ڈیشنگ اور چارمنگ بنا رہا تھا۔ بول لیں آپ کو حق ہے۔ وہ جن گہری نظروں سے دیکھ کر یہ بات بولا تھا، پاشا کو بے اختیار اپنے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے بٹنوں کو بند کرنے کی نوبت آتی محسوس ہوئی، لیکن اس کے اس طرح خود کو بچانے پر بلیک شیڈو کا زوردار قہقہہ بلند ہوا۔ وہ پیٹ پکڑے کشتی سے ٹیک لگائے دل کھول کر ہنستا گیا۔ اسے ہنستے دیکھ پاشا بھی چہرہ موڑے بے اختیار مسکرا دیا۔ دونوں کو اس وقت کوئی عورت دیکھ لیتی تو بلا شبہ سب کچھ اپنا وار دیتی، بنا سوچے سمجھے۔ وہ اتنے ہینڈسم تھے، لیکن وہیں دوسری جانب ان کا تھوڑی دیر پہلے والا روپ دیکھتے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس نے پاشا کے الگ الگ پوز بنوا کر 2-4 تصاویر لیں۔ اب ایسے بیٹھ جائیں۔ وہ کھڑا تھا جب بلیک شیڈو کے بیٹھنے کا کہتے اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ لسن، یہ میری بیوی کو بھیجنی ہے، نہ کہ گرل فرینڈ کو، جسے امپریس کرنے کے لیے میں اسے پوز ماروں۔ اس کے تڑک کر بولنے پر اس کی پھر ہنسی نکل گئی۔ وہ پاشا کے گھورنے پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا زبردستی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر بھی ہنسی کے پھوارے کا زور اتنا تھا کہ وہ وہیں جھک کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تم ہنسو اور یہ مجھے دو، میں خود بنا لوں گا۔ پاشا اپنا موبائل پکڑتا خود سیلفی لینے لگا، جس میں ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، ایک خاص مسکراہٹ صرف اس کے گلالے کے لیے۔ اتنے سال اس کے ساتھ کام کیا تھا، کبھی اس کے موبائل کو کال کے سوا استعمال ہوتے نہیں دیکھا، لیکن آج وہ سیلفی لے رہا تھا۔ یہ بات بلیک شیڈو کو پاگل کر رہی تھی، لیکن خوشی والا پاگل۔ پاشا نے سیلفی اور تصویریں جمل کو واٹس ایپ کرتے ساتھ ایک وائس نوٹ بھیجا۔ دیکھ لو شکی عورت، یہاں آیا تھا بزنس ڈیل کے لیے۔ وہ جیسے اسی کی منتظر تھے، فوراً سے وائس نوٹ سن لیا۔ آپ ذرا گھر تو آئیں،
آپ کو بتاتی ہوں میں، وہ خود کو شکی عورت بولنے پر فل لڑاکا بیویوں کی طرح تڑک کر بولی تھی۔ بلیک شیڈو ایک عورت کے سامنے پاشا بے کو چوہا بنتے دیکھ مزید ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پاشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بیٹا فکر نہ کرو، تمہاری قسمت میں اس سے تیز آئے گی۔ آمین۔ وہ آمین کرتا باقاعدہ بلیک شیڈو پر انتر منتر پڑھ کر پھونک مار گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، میری لائف میں کوئی نہیں آ سکتے۔ وہ پر اعتماد تھا۔ پاشا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو دیکھ لیتے ہیں، اور ایسی تو بالکل نہیں جو مجھے کنٹرول کر سکے۔ نو، نیور۔ وہ ہاتھوں کا کراس بناتا کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال چائے اور کھانے کا انتظام کرو۔ گھر سے تو آج ملنے کی توقع نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس منہ سے خارج کرتا کس بیچارگی سے بولا تھا کہ بلیک شیڈو پھر ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں سر خم کرتا کھانے کی تیاری دیکھنے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ دن نکلنے تک وہیں رہے تھے، آفس میں اکیلے میٹنگز اور ڈیلز کرتے کرتے پامیر کی بس ہو گئی تھی۔ وہ بیچارہ آج اکیلا ہر کام دیکھ رہا تھا۔ یاقوت اکثر ہی پاشا کے ساتھ اس کے کاموں میں رہتا تھا، لیکن پاشا چاہتا تھا پامیر صرف بزنس پر فوکس کرے، اور وہ اپنے باپ کی بات مان کر دونوں میں ہی اپنی ٹانگ گھسا کر رکھتا تھا۔ گل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹکر ٹکر اپنے سامنے بیٹھی ان خرافاتی دماغوں والی خواتین کو دیکھ رہی تھی، جو لے دے کر صرف الٹی باتیں ہی اسے سکھا رہی تھی۔ ہاں، کسی کے عشق میں پڑھنے والی ترغیبیں الٹی بات ہی تھی۔ دیکھیں گل، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر برہان جیسا بندہ ہاتھ سے نہ نکلے۔ بائی گاڈ، کیا پرسنالٹی ہے، کیا لک ہے، اور تو اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ کومل فل جھٹائی سے ان کی خوبی گل کے آگے بیان کرنے لگی، اور کومل بتا رہی تھی کہ وہ اکیلے رہتے ہیں اپنے گھر، تو مطلب ان کو کوکنگ بھی آتی ہوگی، کپڑے بھی خود دھو لیتے ہوں گے، ہے نا۔ مشی کو فوراً سے اس کی بات یاد آئی۔ وہ کومل سے تائید مانگنے لگی، جس پر اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلا دیا، لیکن ان کی باتوں پر گل کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا۔ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں، کیا معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔
اور لہجے میں مشی کومل دونوں کو اس پر پیار آیا، اور دل میں خواہش کہ کاش وہ لڑکا ہوتی، اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ بھی ڈاکٹر برہان کو چاہتی ہے۔ وہ تھے ہی ایسے، اور جتنا وہ گل کے لیے کر چکے تھے، ایسے میں اس کے دل میں ان کے لیے فیلنگز آنا ایک عام سی بات تھی کہ جو شخص انجان رہ کر ان کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال سکتا ہے، وہ اپنانے کے بعد کیا کرتا؟ وہ تو شاید مر چکی ہے، ان کی یاد سنبھال کر رکھ رہے ہیں۔ تب ہی تو میں نے آپ کا سوچا۔ ہاں، اسے لگتا تھا جو شخص ایک لفافے سے اتنی محبت کرتا ہو، وہ انسان سے کتنی شدت والی محبت کرے گا۔ گل کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑی۔ جب کچھ یاد آتے اس کے چہرے پر قرب کا سایہ سا لہرا گیا۔ نہیں، ہم کو نہیں کرنا، وہ واضح انکار کرتی چہرے کا ہی رخ موڑ گئی، جس پر مشی اور کومل دونوں کے چہرے بجھ سے گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی جلدی کسی کو پسند کر لینا، وہ بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، بہت مشکل تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، صحبت کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ وہ دونوں گل کے افسردہ ہونے پر تھوڑی دیر اور یہاں وہاں کی باتیں کرتی، اسے ریلیکس کر کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اب کیا کرے کومل؟ مشی کرسی کی پشت سے تھوڑی ٹکائے، پشت یہ لکھا گیا، نشست یہ صحیح غلط لکھا گیا، ٹکائے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، جیسے اسے زیادہ دکھ ہوا ہو اتنے اچھے بندے کے ہاتھ سے نکل جانے کا۔ وہ دونوں ہی گل کے لیے بہترین سوچ رہی تھیں۔ اچھا، یہ تھوڑا جلدی میں لکھا گیا ہے تو کچھ لفظ درمیان میں غلط ہو جاتے ہیں۔ آئیڈیا، کومل کے چٹکی بجا کر چیختے۔ مشی نے حیرت سے اس کا خوشی سے ٹمٹماتا ہوا چہرہ دیکھا، پھر کومل اس کے کان میں سارا پلان بتاتی چلی گئی، جسے سن کر مشی کے چہرے پر بے اختیار رونق سی ابھر گئی۔ واو، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کیا دماغ لگایا مسز سلطان۔ اس کی تعریف پر کومل نے بے اختیار فرضی کالر کھڑے کرتے اس کی داد سمیٹی، اور دونوں مل کر اس پلان پر کام کرنے لگی۔ بچے اپنے کھیل میں تھے اور زمل اپنے کمرے میں۔ آئرہ شاید بچوں کے پاس ہی تھی جب کومل کندھوں پر شال لیتی گل کے کمرے میں آئی۔ وہ ہاتھ میں اپنی ڈائری لیے کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب کومل کے آنے پر نگاہیں اس کی جانب موڑی، گل چلیں آپ کا چیک اپ کروانے۔ اس کے یہ کہنے پر گل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کدھر؟ استفساریہ پوچھا، کیونکہ اب تک تو اس کا چیک اپ یہیں ہو رہا تھا۔ لیکن کومل کو اس کے چہرے پر ایک خوف سا محسوس ہوا۔
باہر نکلنے کا خوف، جیسے پھر کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے گا۔ آپ کا چیک اپ کروانے جا رہے ہیں، ڈاکٹر آج یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ ساتھ ہی گل کی چادر بھی نکال لائی۔ وہ تو بس دیکھتی رہ گئی۔ کومل نے اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے چادر اس کے کندھوں پر پھیلا دی اور اس کی ویل چیئر لے کر مرر کے سامنے آ گئی۔ گل نے مرر میں سے اسے دیکھا۔ وہ لپسٹک کے شیڈز دیکھ رہی تھی۔ جب اسے ایک ہلکا سا گلابی رنگ پسند آیا، وہ اسے اٹھا کر گل کے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ یہ کیا کر رہے تم؟ وہ اس کے اس عمل پر ایک دم سے ہڑبڑا سی گئی۔ باہر ایسے نہیں جاتے، تھوڑا تو لک ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کے آگے تھوڑی تو اچھی لگیں۔ گل بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یہ میک اپ اس نے شاید برسوں سے نہیں کیا تھا۔ کومل اسے ایسے ہی بولتے ہوئے لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی مشی بیٹھی تھی، جس کی آنکھیں ان دونوں کو دیکھ چمک اٹھی۔ کومل اسے آنکھوں سے کوئی اشارہ کر کر گل کو لے کر جیسے ہی باہر آئی، اس کی نظر گارڈز پر پڑی۔ اس وقت وہ گارڈز نہیں بلکہ ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھی۔ کومل پریشان سی ان کو دیکھتی رہی۔ جب ایک گارڈ ان کو دیکھ ان کے قریب چلا آیا۔ جی میڈم، وہ سر جھکائے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوا۔ وہ ہمیں باہر جانا تھا۔ وہ کچھ اٹک کر بولے۔ سوری میڈم، آپ ایسے ہی نہیں جا سکتی جب تک پاشا سر اجازت نہ دے دیں۔ کومل نے یہ تو کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاسپٹل کے ٹائم پر آگے پیچھے چار گارڈز اسے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ جو اسے پتہ چلتا کہ پاشا نے ان سب پر کتنی سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ میں پاشا سے ہی پوچھ کر آئی ہوں۔ کومل کی بات پر گل نے گردن موڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو، پاشا کون ہے؟ اوکے میڈم، میں بھی پوچھ لوں۔ گارڈ یہ کہتے اپنے فون سے شاید پاشا کو ہی کال کرنے لگا تھا۔ جب اسے یہ کرتے دیکھ کومل کی آنکھیں بے ساختہ پھٹی۔ اس نے چیخ کر اسے وہیں روک دیا۔ رکو، میں کرتی ہوں۔ اسے روک کر اس نے خود اپنا موبائل نکالا
اور پامیر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی بیگم، حکم؟ ہمیشہ کی طرح محبت سے لبریز لہجہ۔ کومل جلدی سے بائیں جانب جھک گئی، ایسے جیسے اپنی آواز ان تک نہ جانے دینا چاہتی ہو۔ پامیر، ایک بار یہ کہنا کہ جو میری بیگم کہے وہی کرو۔ اس کے اس جملے پر پامیر تھوڑا چونک سا گیا، لیکن اس کے سامنے مینیجر کھڑا تھا، جس کی وجہ سے پامیر بنا کچھ کہے اس کا جملہ دہرا گیا۔ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہ جملہ سننے والا مقابل ان کا گارڈ تھا، جس کے قریب کومل کا موبائل اسپیکر پر تھا۔ بس اب گاڑی نکالو، وہ کال بند کرتی اسے حکم دینے لگی۔ گارڈ فوراً سے سر خم کرتا گاڑی نکال لایا۔ پامیر سلطان نہیں جانتا تھا کہ ہر بار بیوی کی باتوں میں آنا اسے اب کتنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ گل پچھلی نشست پر ایسے دبک کر بیٹھی تھی جیسے کوئی ڈاکو ہو، لیکن کوئی اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیتا تو پتہ چلتا کہ وہ کیسے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اسے اس قدر خوف زدہ دیکھ کومل کو دل سے برا لگا۔ وہ آگے کو ہو کر گل کو اپنے ساتھ لگا کے کچھ ہی دیر میں ڈرائیور نے گاڑی کومل کی بتائی ہوئی جگہ پر آ کر روک دی۔ ان کے پیچھے ایک گاڑی گارڈز کی بھی تھی، جو ان کے رکتے فوراً سے نیچے اتر آئی۔ گل نے ایک نظر اس جگہ کو دیکھا۔ وہ ایک پرسکون سی جگہ تھی، بالکل خاموش، اور چڑیوں کی چہچہاہٹ یہاں آتے جیسے دل سکون کی گہری وادیوں میں اتر گیا تھا۔ تم لوگ یہیں رکو، ہم لوگ تھوڑی دیر تک واپس آتے ہیں۔ کومل کے یہ کہتے گارڈز سر خم کرتے پیچھے ہٹ گئے۔ کومل گل کو سہارا دے کر وہیل چیئر پر بٹھاتی اسے اندر لے گئی۔ یہ ایک لگژری کاٹیج جیسا گھر تھا، بے حد خوبصورت اور اسٹائلش۔ لائن میں پودے لگے تھے، ایسے جیسے کوئی ان کی بڑے دل سے رکھوالی کرتا ہو۔ کومل نے جو ہی اس گھر کا دروازہ کھولا، اس کا موبائل بج پڑا۔ وہ ایک نظر اسکرین پر دوڑاتی مشی کا نام دیکھ ایک جانب اس کی کال سننے چلی گئی۔ گل پر جیسے یہاں کی سکونت سی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اس سکون بھرے ماحول میں خود بخود آگے بڑھنے لگی۔ اس کی وہیل چیئر فنگر سینسر پر تھی۔ وہ صرف انگلی موو کرتی اور اس کی وہیل چیئر اسی جانب مڑ جاتی۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں اسی طرح اندر لاؤنج میں آ گئی، جہاں لگژری صوفے رکھے تھے۔ ٹرانسپیرنٹ دیوار کے دو اطراف
باریک سفید پردے ہوا کے ذریعے ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ دیواروں پر الگ الگ خوبصورت مناظر کی پینٹنگز چسپاں تھیں کہ تب ہی ایک جانب سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ گل نے گھبرا کر جیسے ہی اس جانب دیکھا، ڈاکٹر برہان کا چہرہ نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ وہ ایک ہاتھ میں گملہ اور دوسرے ہاتھ میں اسے نکالا گیا پودا، جو شاید اب کہیں اور لگنا تھا، لیے کھڑے تھے۔ بات یہاں تک بھی نارمل تھی۔ اصل آنکھیں گل کی ان کو نیچے سے اوپر تک دیکھ کر پھٹی۔ وہ اس وقت صرف باتھ روب میں ملبوس، منہ میں ٹوتھ برش لیے بالکل ریلیکس موڈ میں تھے، لیکن یہ سکون بھی گل سے پہلے کا تھا۔ اب تو اسے دیکھتے ان کی بھی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ گل کے فوراً سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ڈاکٹر برہان کرنٹ کھا کر دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ دونوں کے جیسے دل چڑیا کی مانند تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ احساس نیا تھا، بہت نیا، ایسا جو دلوں کو مسرور کر دے۔ ڈاکٹر برہان گل کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیکھ جلدی سے موقع پاتے اپنے کمرے میں گم ہو گئے۔ کومل کال بند کرتی گل کو ڈھونڈتی ہوئی اندر آئی۔ وہ سامنے ہی لاؤنج میں اب تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ گل؟ اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر گل نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر پہلے سامنے دیکھا، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے کومل کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، وہ ہڑبڑا سی کر ہاں کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کومل لاؤنج میں ہی بیٹھ کر ڈاکٹر برہان کا انتظار کرنے لگی۔ مشی نے اسے کال کر کر بتا دیا تھا کہ وہ لوگ اطمینان سے ہی گھر آئیں، کیونکہ پاشا بے کی انٹری گھر میں بند ہو گئی تھی، ان کی ظالم بیوی کے ہاتھوں۔ اسے شکی بولا تھا نا، اب گھر میں گھس کر دکھا دے۔ ڈاکٹر برہان جیسے ہی اس کمرے سے باہر نکلے، کومل ان کو دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت ڈارک چاکلیٹی رنگ کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو ہاتھ سے ہی ہلکا ہلکا سیٹ کیے باہر آ گئے تھے۔ گل نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب دیکھا، وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایسے ہچکچا رہے تھے جیسے منگیتر ہوں۔ کومل ان کو ایسے شرماتے دیکھ آنکھیں پھاڑے کبھی ایک کو دیکھے تو کبھی دوسرے کو۔ جی بولیں؟ ڈاکٹر برہان کی سحر زدہ آواز نے لاؤنج کی خاموشی توڑی۔
آ، وہ گل کا چیک اپ ہونا تھا نا، اور ایکسرسائز بھی، تو بس اس لیے کومل نے جلدی سے ان کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا، جس پر وہ تھوڑے حیران سے ہوئے۔ لیکن 1 گھنٹے بعد تو میں آنے والا تھا۔ ہاں، وہ گل کی طبیعت بگڑ گئی تھی تو میں ان کو یہیں لے آئی۔ اس کے سفید جھوٹ پر گل نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ اس کی طبیعت کب ہوئی خراب؟ اس سے پہلے وہ کومل کو کچھ کہتی، ڈاکٹر برہان پریشان سے ایک ہی جست میں آگے چلے آئے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں از حد فکر مندی تھی، جسے بھانپتے گل کی زبان پر جیسے تالا سا لگ گیا۔ ان کی اتنی فکر دیکھ کومل نے اپنی شریر مسکراہٹ چھپائی۔ یہ اس کا اور مشی کا دماغ تھا گل کو یہاں لانے کا، ورنہ پاشا ولا میں پاشا جیسے زگوٹا جن کے ہوتے ہوئے ان کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ بتائیں زرتشم، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ زرتشم کے سامنے صوفے پر بیٹھتے پریشان کن لہجے میں پوچھنے لگے، ڈاکٹر، کیا میں آپ کے لان میں لگے تازہ پھولوں میں سے کچھ پھول لے لوں؟ کومل نے آنکھیں پٹپٹاتے اجازت چاہی۔ کیوں نہیں، آپ پوچھیں مت، جتنے مرضی چاہیں لے لیں۔ انہوں نے فراخ دل سے اسے اجازت دی، جس پر وہ خوش ہوتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ ایسے ہی خوبصورت پھول ان کے لان میں بھی تھے، یہ شاید اس سے زیادہ، کیونکہ لان اس سے 4 گنا زیادہ بڑا تھا۔ لیکن اس وقت وہ ان دونوں کو اکیلے وقت دینا چاہتے تھے، جس کے لیے یہ بہانہ سب سے بہتر تھا۔ اس کے جاتے ہی جیسے دونوں کو تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد آ گئی، تب ہی ایک حیا کا پردہ سا دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ ڈاکٹر برہان اپنے کمرے میں گئے اور بیگ اٹھا کر لائے، جس سے اسٹیتھوسکوپ نکال کر پہلے زرتشم کا فیور چیک کیا اور اس کا بی پی نامحسوس طریقے سے نیچے گر رہا تھا، اور ڈاکٹر برہان جانتے تھے اس کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کو ہاتھوں کو موو کرنے میں کوئی ایشو ہوتا ہے؟ ان کا انداز پروفیشنل تھا۔ گل نے سر اثبات میں ہلاتے ہلاتے نفی میں ہلا دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ زرتشم، ریلیکس۔ اس لفظ کی تو ان کو خود بھی ضرورت تھی، بٹ لیڈیز فرسٹ۔ چلے آج ہم تھوڑا چلنے کی پریکٹس کرتے ہیں، اوکے؟ ان کے اٹھتے گل نے گھبرا کر ان کو دیکھا، چلنے کا سنتے جیسے دل رک سا گیا تھا۔ اسے اپنا نچلا دھڑ اس وقت بالکل ساکت محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے وہ اس کے وجود کا حصہ ہے ہی نہیں۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ برہان نے ایک نظر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا، جس کی ٹمٹماتی آنکھوں میں
زندگی جینے کے دیپ جیسے بجھ سے گئے تھے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس کے اندر کی بچی کو بہلا رہے تھے۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھنے لگی جب انہوں نے دھیرے سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہ خود ہوا تھا، ورنہ پاشا کی مار کھانے کے بعد وہ اس کی بہن کو دیکھ بھی لیں تو بڑی بات تھی، لیکن اس وقت کچھ تھا، ایک ایسا بے نام احساس جو انہیں زرتشم کی جانب کھینچ رہا تھا۔ یہ آج نہیں ہوا تھا، یہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن وہ پہلی بار ان کے سامنے مردہ حالت میں آئی تھی، ورنہ آج تک ہزاروں لاکھوں مریض ان کے سامنے آئے اور گئے تھے، کبھی کسی کو نہیں روکا۔ یہ لڑکی انہیں مجبور کر گئی تھی۔ زرتشم نے ڈر ڈر کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ان کے مردانہ خوبصورت ہاتھ میں رکھا، رکھتے ہی جیسے ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹانے ہی لگی تھی کہ برہان نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بند کر لیا۔ گھبرائے مت، میں ہوں ساتھ۔ وہ اس کے اس ڈر کو اس کے ماضی سے جوڑتے خود ہی دلاسا دینے لگے، لیکن وہ کیا جانے، بات کچھ اور تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر زرتشم کے پیچھے گئے اور اپنا ایک بازو اس کے شانوں پر پھیلا کر اپنے سہارے کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ گل کی ٹانگیں بری طرح سے لرز رہی تھیں، وہ پوری کی پوری بری طرح سے کانپنے لگی تھی، لیکن ساتھ وہ تھے جن کے ہوتے ہوئے ہر ڈر بے معنی تھا۔ وہ گل کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ایک قدم آگے بڑھے، لیکن وہ نہیں بڑھا سکی۔ آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہہ نکلا، ریڑھ کی ہڈی میں درد کی شدت بھری لہر دوڑ گئی، جس پر وہ لڑکھڑا کر بے اختیار گرنے ہی والی تھی کہ فرش کے بجائے ڈاکٹر برہان نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور ٹارگیٹ پورا کر لیں۔